وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 76-77 حصہ سوم، درس نمبر 279۔ آج کا موضوع کیا ہمارا آخرت میں کوئی حصہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 76، لفظی ترجمہ بلا من اوفا بعہدی، بلکہ وہ جس نے پورا کیا اپنا وعدہ، واتقا اور تقوی کی روش اختیار کر لی، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں اللہ کے وعدے کے عوض اور اپنے قسموں کے عوض، ثمناً قلیلا، حقیر مفاد، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا تھا اور بڑا ہی سیریس معاملہ ہے، بڑا ہی سیریس معاملہ ہے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ یہ عذاب جب فیصلہ ہو جائے تو وہ پھر ٹلنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو آیت نمبر 77 ہے نا، اس میں جن لوگوں پر اللہ کا عذاب ہوگا وہ پھر ٹلے گا نہیں، یہ پھر ہم فیہا خالدون کی زمرے میں آئیں گے یہ لوگ۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر اس میں کہہ دیا کہ ان کی میں صفائی نہیں کروں گا، ان کو پاک نہیں کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ دوزخ مومن گناہگاروں کے لیے ایک اسپتال کی حیثیت رکھتی ہے، یا عارضی تکلیف دینے کی جگہ ہے، عارضی عذاب کے اپنے اعمال کے حساب کا وہ حصہ چک کر پھر واپس دوزخ میں جائیں گے اہل ایمان۔ تو بہرحال دیکھیں ہم تو اس غلط فہمی میں ہیں۔ اول تو بات یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یہ 100% میں پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ اگر سوئے ہوئے ہیں تو آپ کو تو میرے جگانے کا کوئی طریقہ نہیں آتا، بسوائے اس کے میں اپنے الفاظ سے آپ کو کہوں کہ آپ خود ہی جاگ جائیں۔ تو یہ آیت نمبر 77 جو ہے، اس میں یعنی جو لوگ جس جرم کے مرتکب ہیں ان لوگوں کا تذکیہ نہیں ہے۔ پہلے تو وہ سزا سن لینا، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت کا ان میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ اب آخرت میں تو جنت بھی ہے، تو جنت کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یعنی مومنوں کے لیے اب یہ سارا مضمون جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پرانے مسلمان تھے نا ان کے بارے میں شان نزول کے مطابق اہل کتاب یہ سارے ان کاموں کے مرتکب تو اس وقت کے وہ برائے نام مسلمان ہوئے جس طرح کے آج ہیں۔ دیکھیں تھوڑی سی آپ سوچیں تو آیت نمبر 75 کیا ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ یعنی یہ آیت جو ہے 75 نمبر، ہم 76 اور 77 مطالعہ کر رہے ہیں نا، 75 نمبر میں یہ سارا مضمون اہل کتاب کا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت کے جو برائے نام مسلمان تھے، جیسے کہ آج کے ہم برائے نام مسلمان، اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں آپ کی اطلاع کے لیے کہ ان میں اور ہم میں ہمارے اعمال میں ایک بال برابر کا فرق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنے دین کو بیچ دیا تھا حقیر مفاد کے عوض، اپنے وعدے کو یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے عوض دنیا کا حقیر مفاد انہوں نے بھی لے لیا تھا، ہم نے بھی لے لیا تھا۔ تو آپ سوچیں نا آخر کیوں وہ پیغمبر جس کے وہ انتظار میں تھے اور وہ ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ظاہری مفادات ہیں، ظاہری مفادات، کوئی باطنی چیز تو نہیں، ظاہری مفادات۔ یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا، یہ تو ہماری اب ضد ہو گئی، یہ تو وہ ہم اس کو اب مانیں گے نہیں، اس طریقے کا رویہ۔ آج کیا ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول کو، مانتے ہیں اللہ کا پیغمبر، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنے اخروی مفادات یا جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہے اس کے عوض دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ دنیا کی دوڑ میں۔ دیکھیں اس بات پہ اگر میں یہیں پر رک جاؤں اور باقی کچھ بھی نہ کہوں تو آپ اسی بات پر غور کریں اور اس زمرے سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اگر آپ پہلے زمرے میں ہیں، آیت نمبر 76 کے زمرے میں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو جانتے بھی ہیں اور پھر اس کو وفا بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے صفت تقوی کی روش اختیار کر لی ہے۔ افسوس سے تو یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ دیکھیں میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں، بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، یعنی میں لاکھ مرتبہ کہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ خاتون خانہ اپنا رویہ بدل لے گی۔ وہ ایک یعنی پہلے والا فیصلہ ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں تو دنیا سے غرض ہے، آخرت کے ساتھ دیکھیں گے، اور وہ تو ہم پکے مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ یعنی ایک نظریہ ہے، ایک اس کو آپ کہتے ہیں مائنڈ سیٹ ہے ہمارا۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں،
زکوٰۃ بمشکل دے دیتا ہوں، حج پہ چلا جاتا ہوں دکھاوے کے لیے، تو اور کیا چاہیے؟ اسلام تو بس یہی ہے اللہ کی، یعنی ہمارا دیکھیں ہمارا عملی طور پہ ماننا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہم نے زندگی نہیں گزارنی، ہمارا ماننا یہ ہے۔ صرف چند افعال و اعمال کر لیں گے دکھاوے کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری ریاکاری ہو گئی نا۔ دیکھیں دین تو نام ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دین اس کا نام ہے۔ بلا من اوفى بعہدہ واتقى، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جس نے اپنا وعدہ وفا، دیکھیں اللہ بعض وقت تو اللہ تعالیٰ تفصیل سے بات بیان فرماتے ہیں۔ اب جو سورہ عصر ہے اس میں جو ہے اس سے زیادہ مختصر ہے یہ سورت، لیکن اس کا سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 76 میں بیان کر دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 5 آیات ہیں، یہ ایک آیت ہے، سارا مضمون اسی میں بس بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ اس میں بھی اس میں تو ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو نہ ایمان کا تذکرہ ہے، نہ عمل صالح کا تذکرہ ہے، نہ تواصو بالحق کا تذکرہ ہے، نہ تواصو بالصبر کا تذکرہ ہے۔ اس میں تو 4 شرائط بیان ہو رہی ہیں، اس میں 2 ہیں، اور دو میں سے اصل جو ہے وہ تقوی ہے، جو اصل صفت ہے وہ تو جو متقی ہے ظاہر ہے کہ وہ وعدہ وفا کرنے والا ہے۔ تو اب وہاں 4 صفات ہیں جو نقصان سے بچ رہے ہیں لوگ، اور یہاں 2 صفات ہیں، تو چلے دو ہی لگا لیں، لیکن آپ دیکھ لیں، اور یہ ایک آیت ہے، وہ 5 آیات ہیں، جتنے بھی ہیں 5 ہے 4 ہے جو بھی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بس 2 آیات فرما کے کہا ہے کہ بھئی یہ تو میرے پیارے ہیں، یہ تو میرے پیارے ہیں، ان سے تو میں محبت کرتا ہوں، لیکن جو نقصان میں ہیں تو ان کا اللہ تعالیٰ تفصیلاً تذکرہ کرتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا آپ نے لینا ہے سنجیدگی سے، نہیں لیتے تو وہ آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ پہ کوئی زبردستی کرنے والا تو نہیں، آپ نے سنجیدگی، یعنی اس میں جو انجام ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، 4 عذابات کا تذکرہ، 5 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، 5 کا تذکرہ، 5 قسم کے نقصان ہیں ان کو۔ ایک سب سے یعنی بنیادی جو ہے آخرت میں یہ لوگ نقصان میں ہوں گے، یعنی آخرت تو کامیابی کی جگہ کا نام ہے، یعنی امتحان کے نتیجے کا دن تو جو پاس ہونے والے ہیں وہ خوش ہوں گے، جو فیل ہونے والے ہیں ان کو تو پھر مطلب وہ تو آگے تو نہیں جا سکیں گے۔ تو لا خلاق لہم، قیامت کا دن جو ہے وہ نتیجے کا ہے، اور جب نتیجہ آئے گا ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نتیجے کے دن پتہ چلتا ہے، نتیجے کا دن جو ہے یوم الفصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یوم التغابن فرمایا، نفع و نقصان، غبن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تو دیکھیں میں اس میں زیادہ بات نہیں کر رہا، بس تقریباً، لیکن آپ نے خود سوچنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور میں خلاصے کے طور پہ آپ کو یاد کرتا ہوں کہ یہ بڑے خطرناک عذابات ہیں، اور یہ ہمیشہ، یعنی آپ کا کوئی حصہ ہی نہیں آخرت میں اگر آپ نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پس پش ڈال دیا۔
اور میں آپ کو آپ کی تسلی کے لیے تھوڑے سے وضاحت سے یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو دیکھیں اللہ سے ہم نے آخرت میں جو وعدہ کیا ہے وہ تو ہے، جو ہماری روح نے اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ہماری ارواح سے پوچھا اور ہماری ارواح نے جواب دیا، وہ تو ہے. دنیا میں ہم نے نہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی ذات ہے پیغمبر کی، اس کی بات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. وہ ہمیں بلا تو رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ راستہ تو اس ذات کا ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا وَنَذِيرًا. وہ مفہوم مجھے یاد ہے کہ ہم نے آپ کو ایک گواہ بنا کے بھیجا ہے، عملی گواہ. آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یعنی سوچ سمجھ کے کبھی ہم نے یہ آپ بتائیں، آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہے، کسی عالم ربانی سے، کسی اللہ والے سے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہی لوگ جاننے والے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا، اصل میں اسلام کیا ہے، دین کیوں آیا ہے، میں کون ہوں، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوالات کسی سے کیے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ نے ایسا کیا ہوگا. یعنی ہم نے نہ تو دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ دین کو ہم جانتے ہیں، نہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں، نہ دین کی حقیقت معلوم ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ قرآن کیوں آیا ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں لائے ہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ ان کی دعوت کیا ہے. اب آپ کیسے اپنے آپ کو ایک دھوکہ ہے نا، آپ کو دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. آپ نے تو یہ سب کام کیے ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ چلیں لگا لیں ایک بڑا اعلیٰ اسکول ہے اور پرنسپل ہے بڑا ویل کوالیفائڈ. اس کے گھر میں جو ہے یعنی ٹھیک ہے وہ اسکول جو ہے جو یعنی اس کا مالک بھی وہی پرنسپل ہے. اس کے گھر میں ایک بیٹا ہے جو پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اسکول کامیابی سے جا رہا ہے، 1000-1500 کی تعداد ہے. بچے جو ہے یعنی پاس آؤٹ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں. لیکن یہ بچہ جو ہے جو یعنی پرنسپل PhD ہے، کیا ہے، ماں باپ جو ہیں دونوں جو ہیں PhD ہے. جو مردانہ حصہ ہے 2 پورشن ہے، ایک لیڈیز لڑکیوں کے لیے ہے، ایک لڑکوں کے لیے. لیڈیز حصے کا باپ وہ ماں ہے پرنسپل، اور جو جینٹس ہے تو اس کا جو ہے باپ اس کو دیکھ بھال رہا ہے. 2 بچے ہیں، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے. ایک فیملی ہے ویل کوالیفائڈ، PhD لگا لیں، ڈاکٹر ہیں دونوں، اور اسکول بھی بڑا اچھا چل رہا ہے، بڑی اچھی تعلیم ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے یعنی وہاں سے پڑھ لکھ کے نکلتے ہیں. اب جو 2 بچے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ہم تو ہمارے ماں باپ بڑے اچھے تھے، ویل کوالیفائڈ ہیں، ہمیں پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو نہیں پڑھیں گے، یہ تو ہمارے گھر کی کھیتی ہے، یہ اسکول تو ہمارے گھر کی کھیتی ہے، ہم نے کیا پڑھنا لکھنا ہے. ہمارے بس والدین جو تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، لیکن تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. اقبال نے کہا ہے نا بھائی، ہم اس میں
جواب تو ہمارے دیکھیں، میں ابھی مثال میں نے پوری نہیں کی. اب وہ بچے جو ہیں ہو جاتے ہیں 20 سال کے، انہوں نے نہ تعلیم کی الف بے سے، نہ اے بی سی ڈی آتی ہے، نہ الف بے تے آتا ہے، مثال لگا لیں. اب وہ کہتے ہیں، باہر یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، 20 سال عمر ہے، اور وہ تقریباً 20 سال میں بچوں کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے، ایف اے کا، ایف ایس سی کا، جو بھی ہے. تو کہتے ہیں بس ہمارے ماں باپ پی ایچ ڈی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ تقریباً ایسی مثال ہے. آپ کو تو اے بی سی دین کی معلوم ہی نہیں ہے. الف بے آپ کو دین کا نام آپ نہیں جانتے. کلمہ طیبہ میں الہ کا مطلب ہی آپ کو نہیں معلوم. آپ کیسے کہتے ہیں کہ بس میں جنتی ہوں اور میں ویل کوالیفائڈ ہوں؟ یہ کیسے دعوے ہیں؟ دیکھیں، دین تو ایک تحریک ہے، دین کا تو ایک مقصد ہے. آپ نے نہ وہ مقصد جانا، نہ اس کو وہ مقصد بنایا. دین اسلام، قرآن تو آپ کو دعوت دیتا ہے اللہ کی، رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. تو یہ دونوں باتیں آپ کو نہیں معلوم. آج پورے میں تقین سے کہتا ہوں کہ یہ بات جو کہ ہماری منزل اللہ ہے، اس طریقے سے کوئی بات یہ جانتے ہی نہیں ہے آج کا مسلمان. تو کہتے ہیں ہماری منزل دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے آپ دیکھ لیں، مجھے تو کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو سارا آپ کا جو ہے معاشرہ کھلے طور پہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. دین سے ہمارا کیا واسطہ؟ قرآن سے میرا کیا واسطہ؟ رسول کی اتباع سے میرا کیا واسطہ؟ زبان سے نہیں، عمل سے یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو سوچنا ہوگا، اور سوچ کر ایک لائن آپ نے اختیار کرنی ہوگی. کر لے تو آپ کے لیے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بگاڑے گا کوئی تو اپنا بگاڑے گا، اپنی جو ہے اس کو، یعنی آخرت جس پر ہمارا یقین نہیں ہے، قیامت، حشر، جنت، دوزخ، یہ سب حق ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور اس دن جو ہے انسان انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا اپنی. یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. افسوس کے مارے آپ انگلیاں کاٹ کاٹ کھائیں گے، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس، میں نے اس فلاں کے ساتھ دوستی کی نہ ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جان. اس نے تو مجھے گمراہی کر دیا باوجود اس کے کہ ہدایت میرے پاس آ گئی تھی. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ خوشخبری جو آپ کو سناتے ہیں نا جنتوں وغیرہ کی، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. آپ اس پر یقین نہ کیجیے، اپنی راہ کو خود متعین کیجیے. کسی صحیح کو استاد بنائیے، اس کی نگرانی میں جو ہے اپنی زندگی کی منازل طے کیجیے. ورنہ جو ہے اگر آپ دھوکے میں پڑے رہے، ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے اصحاب کرام جو تھے وہ تو صحیح راستے پہ تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی امتی ہیں، جبکہ امتی ہے ہی نہیں. وہ اسکول کی میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کو مثال دی ہے نا، آپ پڑھ ہی نہیں رہے دین کو، کہ دین ہے کیا. اگر آپ کے ماں باپ جو ہیں ویل کوالیفائڈ ہیں دین میں، ایک جو ہے مفتی ہے، دوسری جو ہے عالمہ ہے، ماں آپ کی عالمہ ہے، لیکن آپ نے کبھی ان سے پوچھا؟ ویسے میں آپ کو مثال دوں تو دیکھیں، اپنے آپ کو آگ میں جانے کی بجائے، یعنی اس کے قابل جانے کی بجائے، آپ کو اپنا اللہ تعالیٰ سے وعدہ
ایک تو وعدہ کرنا ہوگا، ایک وعدہ تو آپ کو کیا ہوا ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے، اللہ نے ہمیں یاد دلایا ہے، ایک وعدہ یہاں بھی کرنا ہوگا کہ ہاں میرے یقین ہے کہ میں تو اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس میں نے تیاری کر کے جانا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا، آپ نے تو اس کلمے کو بھی ایک خاص وقت کے لیے مخصوص کر دیا ہے، انا للہ، بس کوئی میت کی اطلاع ملتی ہے آپ کو انا للہ، بڑا افسوس ہوا، انا للہ، بس وہ وہاں تک جملہ آپ کا محدود ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور تیاری کر کے ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن یہ بہرحال میں آپ کو مختصر طور پہ یہ ساری باتیں کہہ دی، باقی تو ہر انسان کی اپنی مرضی ہے اور ہمارا تو بتانا فرض ہوتا ہے، اور باقی عمل تو انسان کا اپنا ہے، ہر انسان کے سامنے اس کا کیا سامنے آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین، اچھا، بلا من اوفى بعہدی، بلکہ وہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقى، اور تقوی کی روش اختیار کر لی، فإن اللہ يحب المتقین، پھر بے شک اللہ تعالیٰ متقین، تقوی کی روش رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے اور اپنی قسموں کے عوض ثمنا قلیلا، حقیر مفاد دنیا کا، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمهم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ نظر کرے گا ان کی طرف، نہ دیکھے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.